سن 10 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے نکلے۔ سفر حج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی ساتھ تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی ساتھ تھی۔ مدینے سے مکے کا راستہ 9 دن میں طے ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 لاکھ سے زائد کا مجمع بھی احرام کی حالت میں ہے۔ کتنا حسین منظر تھا کہ وہ ایک ہی لباس میں اتنا بڑا مجمع پہلی مرتبہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہا ہے۔ اتنے لوگ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ مسلمان لوگ اتنے لوگ مدینے سے مکے کو آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک کہتے جا رہے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی لبیک کی صدائیں بلند کرتے جا رہے ہیں، جس سے مکے کی پہاڑیاں گونج رہی ہیں۔ دائیں بائیں آگے پیچھے انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے جو کعبۃ اللہ کی سمت بہ رہا ہے۔ ذی الحجہ کی 5 تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوتے ہیں۔ کعبۃ اللہ نظر آتا ہے تو فرماتے ہیں اے اللہ اس گھر کو عزت اور شرف عطا فرما۔ پھر کعبۃ اللہ کا طواف فرماتے ہیں۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم میں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ پھر صفا کی پہاڑی پر چڑھتے ہیں اور سعی کا آغاز فرماتے ہیں۔ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا 7 چکر لگاتے ہیں۔ عمرے کی ادائیگی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عظیم مجمع بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہے۔ ذی الحجہ کی 5 تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں اور عمرہ ادا کرتے ہیں۔ جو لوگ حج کو جاتے پہلے حج کے دن شروع ہونے سے پہلے حج کے دن 5 دن چلنے کا، ابھی یا کو لوگ 40 دن کیا کرتے ہیں، 40 دن عمرہ کر لیتے رہتی ہیں، یا پھر دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے رہے سو جگہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کا وقت کہاں گزارے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کی جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں پھرے تھے، کہاں کہاں کھیلتے کودتے تھے، وہ مقدس جگہ دیکھنے واسطے لوگ چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ حج رہنے کا 5 دن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 5 تاریخ کو آ گئے تو پھر اس کے بعد آنے کے بعد عمرہ کرنا شروع کر دیا۔ حج سے پہلے حج کے دن شروع ہونے سے پہلے چلے گئے تو جب تک عمرہ وغیرہ کر لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیچ میں حج نہیں ہوتا۔ اب حج کے دن ذی الحجہ کے مہینے کے 8، 9، 10، 11، 12 یہ 5 تاریخ میں حج ہونے کا، حج کے مہینے میں ذی الحجہ کے مہینے میں۔ یہ ذی الحجہ ہمارے اسلام کا لاسٹ مہینہ ہے، جیسے انگریزی مہینوں میں دسمبر لاسٹ مہینہ ہے، ویسا ہمارے اسلامی مہینوں میں ذی الحجہ کا مہینہ لاسٹ مہینہ۔ حج کب ہونے کا؟ ذی الحجہ کے مہینے میں 8 ذی الحجہ سے لے کر 12 تک حج ہونے کا، حج کے اندر کرنے کے کام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر عمرہ کرنے لگ گئے، صفا مروہ کی سعی، پہاڑوں کی سعی کرنے لگ گئے۔ 8 ذی الحجہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو مجمع بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کو حکم فرماتے ہیں کہ حلق کر کے احرام کھول دیں۔ 8 ذی الحجہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کرام کے ساتھ مینا روانہ ہوتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ کو مینا کو جانا، 9 ذی الحجہ کو صبح تک یہیں قیام فرماتے اور اس کے بعد عرفات پہنچتے۔ زوال کے بعد 11-12 بجے کے بعد دن کو، پھر اس کے بعد کیا کرنا، آ جانا مینا میں، پھر اس کے بعد پھر عرفات میں 9 تاریخ کو عرفات پہ رہنا، 8 تاریخ کو مینا میں، 9 تاریخ کو عرفات پہ رہنا۔ زوال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زوال مطلب دن کے 11، 11:30، 12 بجے، اس کے بعد اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر میدان میں تشریف لاتے ہیں اور اسی اونٹنی پر بیٹھ کر حج کا وہ تاریخی خطبہ دیتے ہیں جو رہتی دنیا تک کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھ کر بیان کرتے ہیں، وہ بیان پورا ریکارڈ ہو کر کتابوں میں موجود ہے۔ اس کے بعد 1 لاکھ سے زیادہ مجمع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا؟ بھئی اللہ میرے اوپر کتنے باتیں نازل کیا کی اتارا کی، وہ سب باتیں میں تمہارے تک سکھا کو پہنچا دوں کیا؟ بول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے لوگوں سے، تو ہر طرف سے آواز آتی، لوگ پورے صحابہ ایک آواز ہو کر بولتی، ایک ہی ہر طرف سے ایک ہی آواز آتی ہے، ہاں بے شک آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا اور امانت ادا کر دی۔ اللہ تمہارے کو جو امانت دیا تھا دین اور قرآن کی شکل میں، شریعت کی شکل میں، وہ ہم تک میں پہنچا دی، بول کر پورے صحابہ ایک آواز ہو کر بولتے ہیں۔ اے اللہ، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ آپ گواہ رہیے کہ میں نے
یہ پیغام پہنچا دیا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ یہاں موجود ہیں انہوں نے میرا پیغام سن لیے، سیکھ لیے، سمجھ لیے، اب جو لوگ یہاں نہیں ہیں ان تک تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان تک اللہ کا یہ پیغام پہنچاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئی ہے۔ سورج ڈوبنے کے بعد مزدلفہ اور ایک جگہ ہے یہاں بھی جانا، مزدلفہ کو گئے، مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی وہاں مزدلفہ میں نماز ادا کرنا، اور رات کو وہیں قیام فرمایا۔ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ، یہ بقرعید کا دن، یہ 10ویں تاریخ کو کی نماز فجر مزدلفہ میں ادا کی۔ اس کے بعد مینا پہنچے اور جمرہ عقبہ کی رمی کی۔ جمرہ عقبہ کے شیطان کو پتھر مارنا اور قربانی کی۔ اس کے بعد حلق فرمایا۔ حج کے باقی مناسک، باقی کام، طواف زیارت، طواف وداع وغیرہ کیا۔ 14 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کے ساتھ مکے سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک ہفتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر رکے رہے، ایک ہفتے سے زیادہ رکے رہے حج کے لیے جیسے وقت میں۔ اس کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں آیت نازل ہوتی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ قرآن کی آیت ہے سورہ مائدہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ تو اس کے بعد نبی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر بولتا کہ تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے، اگر وہ آیت ہماری کتاب میں ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے، بول کر یہودی آدمی آ کر عمر رضی اللہ عنہ سے بولتا۔ یہ سمجھنے کی بات، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہودی آ کر عمر سے پوچھتا ہے تو اب دیکھو تمہاری قرآن میں ایک آیت ہے، اگر وہ آیت ہماری کتاب میں ہوتی تو ہم عید مناتے، کہ مطلب کیا ہے؟ ان قرآن پڑھتا ہے بول کر نہیں، ان اگر نہیں پڑھتا تو اسے کیسے معلوم ہوتا تھا اور قرآن میں آیت ہے بول کر؟ ان پڑھتا ہے اس لیے ان آپ کو بولتا ہے، اور اسے معلوم بھی ہوگا بتری بول کر، اور ان کا آ کر پوچھ رہے او آپ کی کتاب میں ایک آیت ایسی ہے جس کو تم پڑھتے ہو، اگر وہ آیت ہم پر اترتی مطلب ہماری کتاب میں ہوتی تو ہمیں اس دن عید مناتے، خوشی کرتے بول کر وہ یہودی آ کر بولتا ہے عمر جان کے زمانے میں۔ تو جب حضرت عمر جان بولتی بھائی مجھے معلوم وہ آیت کب نازل ہوئی، کس دن نازل ہوئی، کون سے جگہ میں نازل ہوئی، اسلام کی تاریخ کیا تھی، اسے سب معلوم رہے وہاں کو بولتے ہو کب نازل ہوئی۔ حضرت عمر نے فرمایا وہ آیت جس دن، جس مقام اور جس موقع پر نازل ہوئی میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ آیت جمعے کا دن تھا، ذی الحجہ جمعے کا دن تھا، ذی الحجہ کا مہینہ جمعے کا دن تھا، دوپہر کے وقت میں عرفات کے میدان میں حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ ان جیسا بول رہے ہیں کہاں کب کیا تھا، انہوں کے ساتھ جواب دے رہے ہیں اسے۔ تو بہرحال یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اور اس میں دو سبقہ آئیں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ یہ کتاب ختم ہو جائے گی۔ بچا رہا ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کا قصہ بچا ہے، نبی کی وفات کیسا ہوئی ہے، کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہماری مسجد میں انشاءاللہ فجر کے بعد میں قرآن کی تفسیر شروع ہوگی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نبی کی زندگی سننے سمجھنے کی اور اس کے ذریعے سے ہمارے لیے جو نصیحت ملتی ہے اسے اپنی زندگی میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔